السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل تا عوامی ناظرین. سندھ پولیس میں ایک ڈی آئی جی کی ریٹائرمنٹ سے ایک ایسا زلزلہ آ چکا ہے کہ جسے روکنے کے لیے چار ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کرنا پڑے، جبکہ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو کیا ہو گیا کہ وہ دوسری بار رسوائے زمانہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ 2 ماہ قبل سینٹرل جیل کراچی کے جس سپرنٹینڈنٹ حسن سیتو کو قتل کے ایک با اثر مجرم شاہ رخ کو غیر قانونی طور پر 1 سال تک پرائیویٹ ہسپتال میں رکھنے کے جرم میں معطل کیا گیا تھا، انہیں نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ اسی جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تعینات کر دیا گیا. آیا پہلے جو ان پر الزامات لگائے گئے تھے وہ آرڈر غلط تھے یا یہ آرڈر غلط ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کیا پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اور ان کے وفاقی وزراء کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار پولیس کے پی ایس پی افسروں اور ڈی ایم جی گروپ سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹس کی من پسند پوسٹنگیں کروانے پر اس وقت زور دے رہے ہیں. اور آخر کیا وجہ ہے کہ اپریل میں ایسا کیا ہونے جا رہا تھا کہ جسے روکنے کے لیے پاکستان کے پالیسی میکرز کو عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا؟ اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. پروگرام کے اگلے حصے میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آخر قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کے بھانجوں نے موٹر وے پولیس کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ موٹر وے پولیس کے آئی جی انعام غنی مشتعل ہو کر انہیں نہ صرف قومی اسمبلی کے اسپیکر کے بھانجوں کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر درج کروانا پڑی بلکہ انہیں حوالات میں بھی دھکیلنا پڑا. اس پر بھی پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے. پروگرام میں ہم کراچی پولیس کے اس سب انسپکٹر عطا اللہ پر بھی بات کریں گے جنہیں 25 لاکھ روپیہ رشوت لینے کے جرم میں ڈسمس کر دیا گیا ہے، جس پر خود اپنے ہی پیٹی بند بائی کانسٹیبل جعفر کے قاتلوں کا سودا کرنے کا الزام ہے. پروگرام کے آخر میں ہم بلوچستان پولیس کے اس اسٹک اردلی پر بات کریں گے جو چند سالوں میں کروڑپتی بننے میں کامیاب ہو گیا. اس پر بھی بات کریں گے. اب ہم پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں. سندھ پولیس میں آخر زلزلہ کیوں آیا؟ سندھ پولیس کے ٹریفک کے ڈی آئی جی احمد یار چوہان جو کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے چار ڈی آئی جیز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اطلاع یہی ملی ہے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کی کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں اس میں آئی جی سندھ مشتاق مہر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا یا انہیں لا علم رکھا گیا یا ان سے رائے لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی. جو ٹرانسفر پوسٹنگ کیے گئے ہیں اس کے مطابق غفور آفریدی ڈی آئی جی جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہیں، جو روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس میں تبدیل کیے گئے تھے، انہیں 4 ماہ تک جو ہے وہ پہلے تو پوسٹنگ سے محروم رکھا گیا. اب پچھلے دنوں انہیں آر آر ایف کا ڈی آئی جی لگا دیا گیا تھا، لیکن اب ان کی دوبارہ پوسٹنگ جو ہے لائسنس برانچ میں کر دی گئی ہے، جہاں سے عمران یعقوب کو ایس آر پی تبدیل کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے ایس آر پی کے جو ڈی آئی جی تھے عاصم قائم خانی کو ڈی آئی جی ایڈمن لگا دیا گیا ہے. ان کی سفارش خود غلام نبی میمن ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کی تھی. اسی طریقے سے احمد نواز چیمہ جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے انہیں جو ہے ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کر دیا گیا. یہ انتہائی اہم تبدیلیاں تھیں جو کہ آج کراچی پولیس میں کر دی گئی ہے. اطلاع یہ تھی کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کو تبدیل کیا جا رہا ہے. ان کی تبدیلی جو ہے وہ خود وفاقی حکومت سے اس وقت جڑی ہوئی کہ اگر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے تو اس کی حکومت کے جاتے ہی سب سے پہلا آرڈر جو ہے وہ خود سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کی تبدیلی
تبدیلی کا ہوگا، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ جبکہ دوسری جانب اطلاع یہ ملی ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کو نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دوبارہ سے رسوائے زمانہ ماڈل پولیس اسٹیشن کا تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی وہ کراچی پولیس کے 6 تھانوں کو یعنی کہ ماڈل کا درجہ دے چکے تھے، 2 تھانوں کو 1 تھانہ انہوں نے بنا دیا تھا، جس طرح بورڈ بیسن اور کلفٹن کو، یعنی اسی طریقے سے جو ہے وہ کلفٹن اور درخشاں کو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ فیروز آباد اور بہادر آباد کو، اس طریقے سے لیاقت آباد اور شریف آباد کو وہ ایک ماڈل پولیس اسٹیشن کا درجہ دے چکے تھے۔ اب وہ ان کے جاتے ہی اس تجربے کو جو ہے خود سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس نے فضول قرار دیا تھا کہ یونٹ چھوٹے چھوٹے کر دینے سے جو ہے وہ جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے، تھانہ بڑھا دینے سے اور عملہ بڑھا دینے سے جو ہے جرائم کو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں پولیس افسران کی منطق سوچ الگ تھی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کی یہ سوچ ہے کہ ماڈل پولیس اسٹیشن سے جو ہے جرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں آسانی ہوتی، یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ کہ اپنے تجربے میں وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ ناظرین، حسن سیتو جنہیں جو ہے ابھی پچھلے 2 ماہ قبل جو ہے خود سندھ حکومت نے جو ہے معطل کر دیا تھا، ان پر یہ الزام تھا کہ شاہ رخ نامی قتل کا ایک مجرم پچھلے 1 سال سے جو ہے جیل میں رہنے کے بجائے انہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیمار ظاہر کر کے رکھا گیا تھا، اور اس پرائیویٹ ہاسپٹل کو 5 اسٹار ہوٹل کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس میں جو ہے گھر والوں کے، ان کے دوستوں کے آمد و رفت تھی، اور یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے یا باہر ہے، لیکن آن دا ریکارڈ جو ہے پیپروں میں جو ہے اسے بیمار ظاہر کر کے جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال میں رکھا گیا تھا۔ بعد میں جب یہ میڈیا پر یہ چرچا ہوا تو اس کے بعد جو ہے خود سندھ حکومت کو خانہ پوری کرتے ہوئے جو ہے اپنے لاڈلے سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ حسن سیتو کو معطل کرنا پڑا۔ لیکن اب دوبارہ انہیں نہ صرف بحال کر دیا گیا بلکہ خود سینٹرل جیل کراچی ہی کا جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا گیا۔ جب ان کو معطل کیا گیا تھا اس وقت بھی حسن سیتو کا یہ کہنا تھا ان کا کیا قصور ہے، انہیں جو حکم سندھ حکومت کی جانب سے دیا تھا انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی تھی، اور حکم کے تحت ہی شاہ رخ کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں پہلے جو معطل کیا گیا تھا وہ آرڈر غلط تھا، یا اب انہیں دوبارہ جو بحال کر کے سینٹرل جیل کراچی کا سپرنٹینڈنٹ بنا دیا جیل کا یہ آرڈر غلط ہے۔ یہ فیصلہ کرنا جو ہے یہ ویورز آپ کا کام ہے کہ کون سا حکم غلط ہے، وہ پہلا حکم غلط تھا یا یہ حکم غلط ہے، یا پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شوکت چنگاری ڈی ایس پی نیو کراچی، انہیں بھی کرپشن کے الزام میں ایڈیشنل آئی جی کراچی نے کلوز کر دیا ہے۔ کے پی او میں شوکت چنگاری جو ہے وہ آصف منڈی کے لاڈلے تھے، آنکھ کے تارے ہاتھ کے چھالے تھے، ان کی تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ آصف منڈی ہی کرواتے رہے۔ ان کی اور ایک شوکت رضا جو ہے جو اس وقت سچل کے ایس ڈی پی اے ہیں، ان کی پوسٹنگ کروانے میں بھی جو ہے آصف منڈی کا کردار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے ایک شوکت کو تو تبدیل کر دیا، انہیں کے پی او میں کلوز کر، دیکھتے ہیں کہ دوسرے جو شوکت ہیں ان کے خلاف کب وہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایسا لگ رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں ان کو بھی اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ان کی پارٹی کے دن یا ان کے حکومت کے دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں، یعنی انگلیوں میں وہ دن گن سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خود بوکھلاہٹ کا شکار ہوگا اور اپنے لاڈلے، اپنے رشتہ دار پی ایس پی افسروں اور خود بیوروکریٹس کے وہ من پسند پوسٹنگ کروانے پر اس وقت زور دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر طفیل جو ایک ایس ایس پی تھے، جو کہ خود سندھ پولیس میں جو ہے خیرپور لڑکانہ گوٹ کی سکھر میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں، پچھلے دنوں ان کا جو ہے سندھ پولیس سے پنجاب ٹرانسفر کر دیا گیا تھا شکایت پر۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں پنجاب سے خیبر پختونخوا تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عمر طفیل کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ
خود پی ٹی آئی کے جو مرکزی وزیر ہیں علی امین گنڈا پور کے دوست ہیں یا ان کے قریبی رشتہ دار بتائے جاتے ہیں. ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں انہی کا ہمیشہ سے مرکزی کردار رہا اور اب بھی ان کی جو پوسٹنگ خیبر پختونخوا میں کروائی گئی ہے اس میں بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کا ہاتھ بتایا جاتا ہے. اسی طریقے سے پنجاب سے ایک ڈی آئی جی قمر زمان جن کا سندھ پولیس سے جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب تبدیل کر دیا تھا، اب انہیں وہاں سے جو ہے بلوچستان پولیس میں تبدیل کر دیا گیا ہے. ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. اسد کیسر جو کہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، لگ یہ رہا ہے کہ نہ صرف وہ خود جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے بلکہ ان کے اپنے رفقا، اپنے بانجی بتیجے اور دوسرے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی سب کے سب بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جس کا زندہ ثبوت جو ہے خود ان کے بھانجوں کا جو ہے موٹر وے پولیس سے جو ہے وہ راول پنڈی کے علاقے تھانہ نصیر آباد میں جو ہے وہ جھگڑنا ہے. ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر 415/2022 بجرم دفعہ جو ہے 353 186 506 341 427 147 149 279 درج کر دیا گیا ہے. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ان کے پیٹرولنگ آفیسر محمد ابراہیم کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام 5:40 پر جو ہے وہ گشت کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا 3-4 گاڑیاں جو ہے بہت تیز رفتاری سے آ رہی ہیں. ان گاڑیوں کو انہوں نے روکا، گاڑیاں رک گئی. رکنے کے بعد دیکھا کہ ایک کھلی گاڑی میں جو ہے وہ پیچھے وین میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. انہیں بتایا گیا کہ یہ جرم ہے، آپ ہائی وے پر جو ہے اس طریقے سے مسافروں کو جو ہے یا لوگوں کو پیچھے گاڑی میں بٹھا کے نہیں رہ سکتے، جس پر وہ گاڑی سے دوسرے لوگ اتر پڑے اور انہوں نے حملہ کر دیا خود موٹر وے پولیس پر. ان کی وردیاں پھاڑ دی، انہیں زخمی کر دیا، جس پر دوسری وائرلیس پر موبائل کو پولیس والوں کو بلا لیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ 5-6 جو ہے ملزمان پکڑے گئے. فرقان ولد انور خان، ولید خان ولد کاہل، محمد وہاب ولد محمد علی، عدیل ولد محمد علی دونوں بھائی ہیں، ارباز خان ولد غالب اور احتشام ولد مقبول، یہ 5 گرفتار کر لیے گئے. چھٹا جو ہے ملزم غالب ولد محمد علی جو ہے وہ کار BQV 733 یہ جو ہے اس میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. باقی گاڑیاں جو ہے پولیس نے پکڑ لی ہے، جس پر مقدمے کے بعد ان 5 کو گرفتار کر کے حوالات میں دھکیل دیا. چاروں ملزمان 5 یہ کہتے رہے کہ وہ جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر کے بھانجے ہیں، انہیں گرفتار کر کے تم لوگ اپنی موت کو للکار دے رہے ہو، ہم سب کو سسپینڈ کر دیں گے، ڈسمس کر دیں گے. لیکن ٹریفک پولیس کے افسروں نے کسی کی نہیں سنی، کیونکہ انہیں ان کے آئی جی نام غنی کا حکم تھا کہ انہیں یعنی کہ ہتھکڑیاں لگا کے دھکیلتے ہوئے، بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جو ہے حوالات میں دھکیل دو. اس لیے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور انہوں نے جو ہے خود پولیس والوں پر حملہ کر کے ان کی وردیاں پھاڑی، جو کہ ایک سنگین جرم ہے. ان سے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب جو لوگوں نے بھی ہمیں سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت سر اس جانب سے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. کیا واقعی عمران خان کی حکومت گرنے جا رہی ہے؟ آخر اپریل میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے پاس عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں. یہ الزامات جو ہے خود پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایسا کام اپریل کے مہینے میں ہونے جا رہا تھا جو کہ ملک کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ ان کی مرضی کے خلاف تھا. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ عمران خان وہ کام کریں، انہیں ڈر تھا کہ عمران خان ان کے مرضی کے خلاف وہ کام کرنے جائیں گے. اسی وجہ سے جو ہے یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس کا ڈرامہ رچایا گیا اور محض اپنے راستے کے اس کانٹے کو ہٹانے کے لیے یہ الزامات جو ہے وہ خود پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں نے لگائے ہیں، جن کا ہمارے نمائندے سے رابطہ تھا. ان کا کہنا ہے کہ ملک کے جو پالیسی میکر ہیں وہ اس وقت عمران خان سے ناخوش ہیں. وہ عمران خان کو جو ہے وزارت عظمیٰ کے منصب پر ایک لمحے کے لیے بھی یہ مزید برداشت نہیں کر سکتے. ناظرین لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت جو ملک کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ بالکل اس کہاوت پر، اس واقعے پر جو ہے وہ پورا اس وقت اتر رہا ہے. یعنی کہ جب سمندری جہاز ڈوبتا ہے تو سب سے پہلے اس میں موجود
چوہے جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ جو عمران خان کے اتحادی اس وقت اپنے پینترے بدل رہے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے چوہوں سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جتنے بھی اتحادی ہے، یعنی وہ اقتدار کے وزارت کے مزے بھی لوٹتے رہے 3-3.5 سال تک۔ اب جب عمران خان پر برا وقت آ گیا ہے، ان کی حکومت جو ہے وہ گرنے جا رہی، تو وہ اپنے آپ کو پارسا، اپنے آپ کو اصول پرست ثابت کرنے کے لیے جو ہے، یعنی کہ وہ اب اس وقت سمندر میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کو اگر آپ فصلی بٹیرے کہو تو غلط نہ ہوگا، یعنی کہ جن کی طرف خود وفاقی وزیر شیخ رشید اشارہ کر چکے تھے کہ 5 سیٹوں پر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ بالکل انہوں نے بات درست کی تھی، جس کی حالانکہ وہ وضاحت اب کر چکے ہیں، لیکن غصے میں یا منہ سے نکلی ہوئی بات جو لاشعوری طور پر ہوتی ہے وہ حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ ان کی بات حقائق پر تلخ ضرور تھی، لیکن اس میں حقیقت تھی کہ 5 سیٹوں والے کس طریقے سے جو ہے عمران خان کو اس وقت بلیک میل کر رہے ہیں، اور بلیک میل کرنے میں وہ کامیاب اس وقت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، اب کیا یہ جو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا اب مماثلت ہم کیا نواز شریف کے ساتھ جو 23 سال قبل ہوا تھا، یعنی 99 میں جو کچھ ہوتا، کیا اس سے اس کی مماثلت ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے خود عمران خان کے ساتھ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، وہ بھٹو کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس سے بھی اس کی مماثلت کسی نہ کسی طریقے سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ بھٹو کو جب پھانسی کا فیصلہ کر دیا گیا تو اس وقت تقریباً امریکہ سمیت، سعودی عرب سمیت تقریباً دنیا بھر سے جو ہے پاکستان کی حکومت پر اس وقت پریشر تھا، اس پر تھا کہ انہیں جو ہے عام معافی دے دی جائے، لیکن حکومت نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی جو ہے حکومت پر خود پاکستان کے جو پالیسی میکر ہے ان پر جو ہے رشیا، چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، بعض دوسرے ممالک سے جو ٹیلی فون آ چکے ہیں کہ وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں، اس سے جو ہے بہت بڑا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے نہ رک سکی، آیا کیا خود عمران خان کی جو حکومت اس وقت گرنے جا رہی ہے، کیا یہ حکومت جو ہے بیرونی دباؤ یا جو اس وقت جو پریشر پڑ رہا ہے خود پاکستان کے پالیسی میکرز پر، کیا اس پریشر کو وہ برداشت کر لیں گے، کیا وہ پریشر کو قبول کر لیں گے، یا کہ جو تحریک عدم اعتماد اس وقت آگے بڑھ چکی ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر نہیں رک پائے گی؟ یہ تو آنے والا ہو بتائے گا، لیکن صورتحال اس وقت بڑی گرما گرم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان اس وقت عوام میں کیوں چلے گئے؟ یہ اجتماعات اور جلسہ جلوس کی سیاست انہوں نے کیوں شروع کر دی؟ اس سلسلے میں خود پی ٹی آئی کے جو اپنے قابل اعتماد ذرائع ان کا کہنا ہے کہ جب بڑی شخصیات جو ہے عمران خان کو ٹیلی فون کر کے یہ کہہ سکتی ہے کہ فلانے کو ڈیزل نہ کہو، تو کیوں یہ ٹیلی فون آئے؟ اس وقت ٹیلی فون آنے کی وجہ ہے کہ اس شخصیت نے، اس اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ پورے ملک کو جام کر دیں گے۔ ملک کو جام کرنے سے رکوانے کی وجہ سے یا اس خوف سے باہر نکلنے کی وجہ سے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کر کے یہ تاکید کر دی گئی تھی کہ انہیں آئندہ ڈیزل نہ کہا جائے، لیکن عمران خان نے بھی انتہائی غم و غصے کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ انہیں کوڈ کر کے عوام کو بتایا کہ بھئی انہیں فلانے کا ٹیلی فون آیا تھا کہ انہیں ڈیزل نہ کہو، اور پھر اسی جلسے میں ایک بار بھی نہیں، 2 بار بھی نہیں، بلکہ 10 بار انہوں نے ڈیزل 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 کہہ کر پکارا، یعنی ایک طریقے سے انہوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اور اب ان کے جلسہ، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم بھی ڈی چوک پر 10 لاکھ نوجوانوں کو جمع کر دیں گے، تو یہ بھی ایک کھلی دھمکی تھی انہی شخصیات کے لیے، انہی پالیسی میکرز کے لیے جن پالیسی میکرز نے پرائم منسٹر کو ایڈوائز کی تھی، انہیں روکا تھا کہ وہ آئندہ ڈیزل نہ کہے۔ تو یہ اس طریقے کی ایک ناچاکی کی صورتحال پیدا ہو چکی، جو ایک پیج پر تھے وہ اب لگ رہا ہے کہ ایک پیج پر نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیوٹرل کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی نیوٹرل نہیں بھی ہے تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل نہیں ہوں؟ نیوٹرل میں ہوں، نیوٹرل ہوں، لیکن حقائق اس کے برعکس ہمیشہ سے رہے ہیں، ماضی میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال آگے کس طریقے سے بڑھتی ہے۔ یہ آیا خود عمران خان کی حکومت جو ہے یہ 29
کو جو ہے وہ 27 کو جو ہے ڈی چوک پر اپنا جلسہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور عمران خان کیا 27 کے بعد جو ہے وہ پرائم منسٹر رہیں گے 29 کے بعد کہ نہیں، یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و سا کا خبر اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ عطا اللہ ایک سب انسپکٹر ہیں جنہیں ڈسمس کر دیا گیا، جس کا تعلق کراچی پولیس سے ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 25 لاکھ روپے رشوت لیے ہیں۔ 2 مختلف کیسز میں ان پر اپنے ہی پیٹی بند یعنی کانسٹیبل جعفر کے قتل کے ملزم کا سودا کرنے کا الزام ہے، ان سے رشوت لے کے انہیں بھی رہا کر دیا۔ کانسٹیبل کے قتل میں جو ملزم تھا رمضان، وہ ایک اور قتل کے کیس میں بھی ملوث تھا۔ مدعی ہاشم کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ایف آئی آر 564/2021 کا جو ملزم ہے یہ خود ملک الطاف کا بیٹا جو ہے رمضان ہے، ملک الطاف بھی تھا اس میں، اور اس کے علاوہ سجاد، مجید، غلام علی، یہ سارے جو ہے ان کے بھائی کے قتل میں ملوث تھے۔ ان تمام سے جو ہے سب انسپکٹر عطا اللہ نے مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ رشوت لے کر انہیں کلین چٹ دے کر رہا کر دیا۔ اس میں خود اپنے پولیس کے جو کانسٹیبل جعفر کے قتل کا ملزم بھی شامل تھا۔ وہ چلاتے رہے پولیس کے اعلیٰ افسروں کے پاس کہ یہ جو سب انسپکٹر عطا اللہ ہے، انہوں نے قتل کے مجرموں کو چھوڑ دیا ہے، سودا کر دیا مبینہ طور پر 25 لاکھ روپے۔ اس کا علم خود ان کی خاتون ایس ایس پی شیلا قریشی کو بھی، لیکن شیلا قریشی پر بھی جو ہے وہ قتل کی جو خاتون ملزمہ تھی زینب سے مبینہ طور پر جو ہے ان کی طلائی جمکے جو ہے وہ بطور رشوت وصول کر کے انہیں رہا کروانے کا الزام ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے آخر میں۔ پروگرام کے آخر میں ہم بات یہ کریں گے کہ بلوچستان پولیس کا ایک اسٹک اردلی ہیڈ کانسٹیبل خرم شہزاد، جو کہ اسٹک اردلی برتی ہوئے تھے کچھ عرصہ قبل، اور ایس پی ارباب امجد کے وہ بعد میں 12 سال تک ریڈر بھی رہے۔ یہ آر آر جی میں تھے، 12 سال تک ریڈر بھی رہے۔ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان 12-13 سالوں میں جو ہے وہ 1000 پتی سے کک پتی، لکھ پتی اور ارب پتی، کروڑ پتی بن گئے۔ ابھی ان کے پاس 3 کروڑ کا بنگلہ کے یہ مالک بن چکے ہیں، جو کہ کوئٹہ میں بروری روڈ گولی مار چوک کے قریب وہ بنگلہ واقع، اور 2 بھائی ان کے پولیس میں بھی بھرتی انہوں نے کروا دیے ہیں۔ یہ کافی عرصہ جو ہے وہاں ان کے ساتھ ارباب امجد کے ساتھ رہے، ایس پی کے ساتھ۔ جب ان کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے آر آر جی سے اور وہاں پر دوبارہ جو ہے وہ آصف غلزائی آتے ہیں، تو یہ آصف غلزائی کے بھی کام چین آف کمان میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعد میں وہاں جب ایک ایماندار ایس پی حاجی بشیر آتے ہیں تو حاجی بشیر ان کی کرپشن کو دیکھ کر انہیں خرم شہزاد کو اور کانسٹیبل حیدر شاہ کو وہاں سے بدر لین بطور سزا ٹرانسفر کراتے ہیں۔ بدر لین میں پھر ان کی جو ہے وہ 5 انگلی گھی اور سر کڑائی میں ہو جاتا ہے، جب وہاں پر آصف غلزائی ایس پی کے حیثیت سے آ جاتے ہیں، اور آج تک یہ وہاں پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری سروس میں نہ تو کبھی یونیفارم پہنا ہے اور نہ ہی کبھی انہوں نے ڈیوٹی کی، سوائے یہ کرپشن کے اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ کہنا ہے خود بدر لین کے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ہرنائی میں جو ہے کوئلہ کی انہوں نے لیزیں بھی خریدی، اور لاہور میں انہوں نے جو ہے کاروں کے شو روم بھی خرید لیے ہیں۔ یہ اطلاعات جو ہے خود ہیڈ کانسٹیبل خرم شہزاد کے متعلق ہے، جو کہ اس وقت کروڑ پتی بن چکے ہیں اس حرام کی کمائی سے۔ ناظرین، عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپوزیشن نے کیا سیٹ اپ بنایا، اپوزیشن کیا کرنے جائے گی، کسے کیا عہدہ دیا جا رہا ہے۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ 5 سیٹوں والے جو کہ حکومت کو بلیک میل کر رہے ہیں اس وقت عمران خان کی حکومت کو، انہیں وہاں سے بھی لولی پاپ کے سوا کچھ نہیں دیا ہے۔ پرویز الہی جو ایک خواب دیکھ رہے تھے کہ وہ پنجاب کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے، وہ پنجاب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے میں کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ وردی والے کو 100 بار جو ہے منتخب کرنے کو جو ہے تیار تھے، لیکن ایک اصول پرست پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ چلنے کو وہ تیار نہیں تھے، کہ وہ ایماندار ہیں، وہ ان کی کرپشن میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے یہ ایک دم سے اس وقت پینترا بدل کر میدان میں، لیکن انہیں اس نئی جو کولیشن ہے اس میں بھی انہیں کچھ نہیں ملنے جا رہا ہے۔ اور خود حمزہ شہباز جو ہے ان کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہیں پنجاب کا نیا سی ایم بنا دیا جائے گا۔ قاہرہ جو ہے وہ ان کو جو پیپلز پارٹی سے ہیں انہیں گورنر پنجاب بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے نوید قمر جو ہے انہیں جو ہے وہ
स्पीकर बनाया जा रहा है नवीद कमर को। यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो सेनेट के चेयरमैन बन जाएंगे और ख़ुद शहबाज शरीफ के जो है वो पंजाब अपना वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात है। मौलाना फजल रहमान के जो भाई हैं उन्हें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया जाएगा। ये इत्तलाआत इस वक्त ख़ुद अपोजिशन में शामिल एक बड़े लीडर ने हमारे नुमाइंदा खसूसी अल्लाह दित्ता से जो रस्मी बातें की, उससे ये ज़ाहिर है कि ये उनका सेटअप है और ये वो करने इस वक्त जा रहे हैं। देखना ये है कि इमरान खान की हुकूमत वाकई गिरने जा रही है या कोई ऐसा मौज़ा हो सकता है कि सबका सब किया धरा सबका सब बाकी ऐसी रह जाएगा और इमरान खान बदस्तूर प्राइम मिनिस्टर के से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है उससे तो यही लगता है कि ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।